بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حجر اسود کا قصہ تاریخ اسلام کے ان واقعات میں سے ہے جو سننے والے کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ انمول گوہر ہے جسے جنت سے زمین پر لایا گیا، جو خانہ کعبہ کی زینت اور کروڑوں مسلمانوں کی محبت کا مرکز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو بوسہ دینا اور ہاتھ لگانا ایک عظیم شہادت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ قیامت کے دن گواہی دے گا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے ایمان و محبت کے ساتھ چھوا تھا۔ یہ واقعہ 317 ہجری کے ذی الحج کا ہے۔ بحرین کا ظالم حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتئی اپنی باغیانہ فطرت اور اسلام دشمنی میں مشہور تھا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت حاجیوں کا قافلہ مکہ میں موجود تھا، لیکن خوف و ہراس اس قدر تھا کہ اس سال کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ حج مکمل طور پر موقوف ہو گیا۔ ابو طاہر کرامتئی نے اپنی گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ دیا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اس مقدس پتھر کو اپنی ریاست میں رکھ کر وہ دنیا کو پیغام دے گا کہ اس کی طاقت مکہ کے متولیوں اور خلیفہ وقت سے زیادہ ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے شعائر کی حفاظت خود رب کعبہ کے ذمہ ہے۔ اس قبیح حرکت کے بعد پورے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ مقتدر بالا نے اس معاملے کو سلجھانے کی بہت کوششیں کیں، مگر کرامتیوں کی ضد اور غرور کسی صورت کم نہ ہوا۔ آخر کار برسوں کی کوششوں کے بعد ایک معاہدہ طے پایا۔ خلیفہ نے 30,000 دینار دینے پر رضامندی ظاہر کی تاکہ حجر اسود کو واپس لایا جا سکے۔ یوں یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو اس کے اصل مقام بیت اللہ واپس کیا جائے، لیکن یہ واپسی فوری نہ تھی۔ پورے 22 سال خانہ کعبہ اپنے اس جنتی گوہر سے خالی رہا۔ جب حجر اسود کی واپسی کا وقت آیا، خلیفہ نے ایک معزز اور جلیل القدر عالم دین محدث شیخ عبداللہ کو ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ شیخ عبداللہ علم و تقوی میں مشہور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا گہرا علم رکھتے تھے۔ ان کا مقصد صرف حجر اسود وصول کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کی اصل شناخت کی تصدیق کرنا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ کہیں ظالم حاکم جعلی پتھر نہ تھما دے۔ بحرین میں ابو طاہر کرامتئی نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ بڑے بڑے قالین بچھائے گئے، خوشبوئیں مہک رہی تھیں اور لوگوں کی نظریں اس مقدس پتھر کے دیدار کی منتظر تھیں۔ حاکم نے ایک خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا پتھر شیخ عبداللہ کے سامنے پیش کیا اور کہا، یہ ہے حجر اسود، لے جائیے اور اپنے خانہ کعبہ میں رکھ دیجئے۔ لیکن شیخ عبداللہ مسکرائے اور بولے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر ان پر پورا اترے تو ہم اسے لیں گے، ورنہ نہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ حجر اسود پانی میں نہیں ڈوبتا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ حاضرین میں ہلچل مچ گئی۔ حاکم نے اشارہ کیا اور وہ پتھر پانی میں ڈالا گیا، لیکن وہ فوری نیچے ڈوب گیا۔ پھر اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ تیزی سے سرخ اور گرم ہو گیا، حتیٰ کہ پھٹ گیا۔ شیخ عبداللہ نے صاف کہا، یہ ہمارا حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، وہ بھی پانی میں ڈوبا اور آگ پر تپ کر گرم ہو گیا۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ تب اصل حجر اسود لایا گیا۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ اسے بھی آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ ٹھنڈا ہی رہا۔ پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح سطح پر تیرنے لگا۔ شیخ عبداللہ کی آنکھوں میں روشنی بھر آئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، یہی ہمارا حجر اسود ہے۔
یہی بیت اللہ کی زینت اور جنت کا تحفہ ہے۔ ابو طاہر کرامتی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے شیخ سے پوچھا، یہ باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوئیں؟ شیخ عبداللہ نے جواب دیا، یہ ہمیں ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہے۔ ابو طاہر کے دل سے یہ الفاظ نکلے، یقیناً یہ دین روایات اور علم سے مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کے حوالے کیا گیا، اسے ایک کمزور سی اونٹنی پر لاد دیا گیا، مگر جیسے ہی وہ پتھر اونٹنی پر رکھا گیا، اس میں عجیب طاقت آ گئی۔ وہ تیز رفتاری سے چلنے لگی، گویا بیت اللہ کی محبت میں کھنچی چلی جا رہی ہو۔ اس کے برعکس جب ابو طاہر حجر اسود کو مکہ سے بحرین لے جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی لادا جاتا وہ راستے میں ہی مر جاتا، یہاں تک کہ بحرین پہنچتے پہنچتے 40 اونٹ مر گئے تھے۔ علامہ جلال الدین لکھتے ہیں کہ اس گستاخ ابو طاہر کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ وہ چیچک کی مرض میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور وہ ذلت و رسوائی کے عالم میں مرا۔ دنیا کے لیے یہ ایک سبق تھا کہ جو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرے اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ نہ صرف حجر اسود کی عظمت کا اعلان ہے بلکہ ایمان کی طاقت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی زندہ دلیل بھی ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔